اللہ کو مت بتاؤ کہ اسے تمہیں کیا کیا دینا ہے، اس کو مت جتاؤ کہ اس نے تمہیں کیا کیا نہیں دیا، کیا کیا دے کر چھین لیا، کیا کیا دینا تھا۔ اپنی مرضی کی فہرست پھاڑ دو، اسے مت سناؤ کہ وہ نہیں سنتا، یہ کفر ہے، یہ کفر نہیں سیکھتے، اسے کچھ مت بتا، اس سے اپنی محبت بیان کرو، نفرت نہیں۔ ہاتھ اٹھا کر صرف چیزیں مت مانگو، انسان کی خواہشات سے اللہ کو دلچسپی نہیں ہے، وہ اس کی تقدیر اپنی مرضی سے بناتا ہے، اسے کیا ملنا ہے اور کیا نہیں ملنا اس کا فیصلہ وہ خود کرتا ہے۔ جو چیز آپ کو ملنا ہے آپ اس کی خواہش کریں یا نہ کریں وہ آپ ہی کی ہے، وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں جائے گی، مگر جو چیز آپ کو نہیں ملنا ہے وہ کسی کے پاس بھی چلی جائے گی مگر آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جانے والی چیز کے ملال میں مبتلا رہتا ہے، آنے والی چیز کی خوشی اسے مسرور نہیں کرتی۔ کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھنا، کسی کو کان و کان خبر نہ ہونے دینا، اپنے رب کے حضور سب بیان کرنا، ٹوٹے دل اور آنسوؤں کی قدر صرف اس کے ہاں ہے، باقی لوگ تو بس تماشائی ہیں۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے گا۔ اگر تم اللہ کے ہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ صرف اللہ سے امید رکھو اور اسی پہ بھروسہ، کیونکہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں بدل دیتا ہے۔ تم اتنا ہی عمل کرو جتنی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، لیکن تم تھک جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ جب درد بھرنے لگے یا کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو سکون اس کی یاد میں ہے۔ میری قسمت میں بھی ایسا کوئی سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کر دے، ساری دنیا سے چورا کر مجھے اپنا کر دے، میری مٹی کو خدایا سونا کر دے۔ میں تیرا چاہنے والا ہوں مگر ہے حسرت جن کو تو چاہتا ہے، مجھ کو بھی ویسا کر دے۔ ایک نظر اپنے گناہگار پہ کر کے مولا اپنی رحمت کا حقدار ہمیشہ کر دے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستہ میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ اے اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا، مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے، مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں، سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ دل میں اللہ کا احساس زندہ ہو تو کندھوں پر رکھے غم کے پہاڑ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا احساس ہر بوجھ پر حاوی ہے، اور اللہ ہر بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کافی ہے۔ تیرے اختیار میں کیا نہیں، مجھے اس طرح سے نواز دے، میری یوں دعائیں قبول کر، میرے لب پہ کوئی دعا نہ ہو، خدایا مجھے کبھی میرے حال پر مت چھوڑنا، میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کریں گناہ دھونے جا رہا ہوں، اے اللہ جو چیز میرے مقدر میں نہیں ہے اس میں مجھے مبتلا نہ کر، اور جو چیز میرے مقدر میں ہے اسے میرے لیے بہتر اور آسان فرما۔ اگر مسجد میں نماز کے دوران پچھلی صف سے بچوں کی آوازیں نہ آئیں تو اگلی نسل کے دین کی فکر کرو۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کر علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ رونے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، اور یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ دنیا میں کبھی کسی اچھے انسان کو تلاش مت کرنا، خود اچھے بن جانا۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ چن لے مجھے بھی اپنے سجدے کرنے والوں میں، اے اللہ کب تک بھاگتا رہوں گا تجھ سے تیری ہی دنیا میں۔ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ ہی غمگین ہو،
اور خوشی مناؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔